راتیاں ٹھنڈی تھیں، ہوا اپنی چیختی ہوئی سانسیں رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ پرانے کھنڈر جیسی حسینہ منزل کے آس پاس عجیب سی سازش محسوس ہوتی تھی، جیسے ہوا میں بھی کوئی روٹھی ہوئی روح بھٹک رہی ہو۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس مکان کے اندر کبھی صحرا تھی، اب صرف سایہ رہتا ہے۔ لیکن عائشہ صرف 10 سال کی معصوم سی بچی سب پر بالکل یقین نہیں کرتی تھی۔ اس کے لیے تو پرانی چیزیں صرف پرانی ہوتی ہیں اور گڑیا کبھی برا نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، ڈالز کیری کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو فرینڈ ہوتی ہیں۔ عائشہ کی یہ سوچ تب تک ٹھیک تھی جب تک اسے لال ربن والی گڑیا نہیں مل گئی۔ گڑیا کا پہلی بار نظر آنا۔ عائشہ اور اس کی امی نیا گھر شفٹ ہوئے تھے۔ گھر پرانا تھا لیکن سستا۔ اندر بدبو اور آنکھوں کو چبھنے والی گھٹن سی تھی، جیسے ہوا لمبے وقت سے بند ہو۔ عائشہ کا کمرہ چھوٹا تھا، ایک پرانا الماری والا۔ اسی الماری کے اندر ایک چیز رکھی تھی، ایک پرانی گڑیا۔ سفید بروکن سکن، کانچ جیسی آنکھیں اور ایک گہرا لال ربن۔ جب عائشہ نے الماری کھولی، ربن ہلتا ہوا لگا۔ ہوا بالکل بند تھی، پھر بھی۔ عائشہ مسکرا دی، واؤ کتنی پیاری ڈال ہے۔ امی نے چیخ کر کہا، اسے ہاتھ مت لگانا، پتہ نہیں کس کی چیز ہے۔ لیکن بچی تھی، کیوریوسٹی بہت تیز۔ اس نے گڑیا کو اٹھایا، اور وہ پل اس کی زندگی کا پہلا کالا قدم تھا، گڑیا کی پہلی حرکت۔ رات کو جب بیڈ رومز کی لائٹس بند ہوئیں، عائشہ گڑیا کو اپنے بستر کے پاس رکھ کر سو گئی۔ رات کے 2 بجے عائشہ نے ہلکی سی ٹیپ 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 کی آواز سنی، جیسے کوئی لکڑی کے پیروں کی آواز فلور پر ہو۔ اس نے بستر سے اٹھ کر دیکھا، روم بالکل اندھیرا، بس ایک جگہ سے ہلکا سے چمک رہا تھا، گڑیا کی آنکھیں۔ آنکھیں پہلے بند تھی، اب پوری کھلی ہوئیں۔ عائشہ نے ڈرا ہوا پوچھا، تم خود کھلی ہو؟ خاموشی، پھر ایک پھسپھساہٹ، عائشہ۔ بچی کا سانس رک گیا، وہ چیخنا چاہتی تھی پر آواز نہیں نکلی۔ اگلے پل گڑیا واپس سیدھی پڑی تھی، آنکھیں بند، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ عجیب و غریب چیزیں۔ اگلے دن سے گڑیا کا رویہ بدلا، گھر میں عجیب حرکتیں ہونے لگی۔ کبھی ڈال کچن کے دروازے کے پاس ملتی، کبھی ٹی وی کے سامنے کھڑی ہوتی، کبھی بستر کے نیچے، کبھی باتھ روم کے اندر۔ عائشہ ہنستی رہتی، امی دیکھو اسے چلنا آتا ہے، کیوٹ نا؟ امی کا رنگ اڑ گیا، یہ کوئی کھیل نہیں، اسے پھینک دیتے ہیں۔ جب امی گڑیا کو ڈسٹ بن میں پھینکنے گئی تو ربن کھل گیا اور امی کی انگلی کاٹ دی، خون ٹپکنے لگا۔ امی گھبرا گئی، اس گڑیا میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کا راز۔ پڑوسن بی بی خورشید بہت پرانی عورت تھی۔ جب اس نے گڑیا دیکھی تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے بس کہا، یہ وہی گڑیا ہے جس نے حسینہ کی بیٹی کو لے لیا تھا۔ عائشہ اور اس کی امی شوق ہو گئی۔ خورشید بی بی نے بتایا، 20 سال پہلے اس گھر میں حسینہ نام کی عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی ردا، بہت پیاری، ہنسی خوشی والی۔ ایک دن اس نے بازار سے گڑیا لی، ریڈ ربن والی۔ اس دن کے بعد سے بیٹی عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ ایک رات اس کی چیخ سن کر لوگ بھاگے۔ بیٹی کمرے میں لہو لہو پڑی تھی اور گڑیا اس کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ حسینہ پاگل ہو گئی، گڑیا کو زندہ دبا دیا الماری کے اندر۔ اور اب؟ خورشید بولی، جس نے اسے چھوا وہ اس کی نئی معصوم شکار بن جاتی ہے۔ امی نے سانسیں تیز کر کے کہا، عائشہ نے اسے ہاتھ لگایا۔ عائشہ میں تبدیلیاں۔ عائشہ کا رویہ بدلنے لگا، اس کی آواز پتلی اور بڑی لگنے لگی، اس کی آنکھیں کبھی کبھی عجیب چمک دیتی، وہ سب سے چپ رہتی، کبھی کبھی اپنے آپ سے بات کرتی، ردا میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، انہوں نے تمہیں کیوں درد دیا؟ میں تمہاری دوست ہوں۔ امی کے ہوش اڑ گئے، یہ میری بیٹی نہیں، یہ کوئی اور بن رہی ہے۔ گڑیا ہر جگہ نظر آتی، چاہے اسے پھینک دو، جلا دو یا توڑ دو، ہر صبح وہ واپس عائشہ کے بستر پر بیٹھی ہوتی۔ رات کا خوفناک وقت۔ ایک رات کے 3 بجے عائشہ کی چیخ نے پورا گھر ہلا دیا۔ امی کمرے میں دوڑی۔ عائشہ بستر کے بیچ کھڑی تھی، آنکھوں کے نیچے کالا رنگ، آواز عجیب سی، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔
پھر گڑیا نے اپنی خود کی گردن گھمائی، آہستہ کریک کریک کی آواز کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں سیدھی امی پر، ربن ہوا میں ہل رہا تھا۔ گڑیا نے پھسپھسایا، ایک اور ماں، ایک اور بیٹی۔ امی نے ڈرا ہوا عائشہ کو پکڑ لیا۔ تم مجھے میری بیٹی سے الگ نہیں کر سکتی۔ گڑیا نے ہنسی، ٹھنڈی بے جان۔ تم سب الگ ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے۔ روم کی لائٹس جھلمل ہونے لگی، ہوا ٹھنڈی، دروازہ خوب بند۔ عائشہ کی آنکھیں اچانک لال ہو گئیں۔ وہ چیخ کر بولی، مجھے اسے دے دو، مجھے ردا کا درد محسوس ہوتی ہے۔ گڑیا نے اپنے ہاتھ کھول دیے، جیسے عائشہ کو بلا رہی ہو۔ آخری جنگ۔ امی نے ڈر کے باوجود ہمت جٹائی۔ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ گڑیا نے چیخا، آنکھوں سے کالا دھواں نکلا۔ عائشہ بے چین، ہلتی ہوئی، جیسے دو روحیں اس کے جسم کے لیے لڑ رہی ہوں۔ امی زور زور سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگی۔ عائشہ نے ایک زور کا جھٹکا لیا اور بے ہوش ہو گئی۔ گڑیا زمین پر گر کر ٹوٹتی نہیں، بلکہ اور زیادہ گندی اور ڈراونی لگنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی چمک، ربن خود لمبا ہونے لگا۔ پھر ایک زور کا دھماکہ ہوا۔ روم کی ساری لائٹس بند، پھر ایک دم خاموشی۔ جب لائٹس واپس آئیں، گڑیا غائب تھی۔ کیا ختم ہوئی کہانی؟ ایک ہفتے بعد سب نارمل لگنے لگا۔ عائشہ ٹھیک ہو رہی تھی، گھر صاف، چیزیں ٹھیک۔ لیکن ایک رات عائشہ کی بیڈ سائڈ ڈرار سے آواز آئی، ٹیپ ٹیپ ٹیپ۔ عائشہ نے ڈرا ہوا ڈرار کھولا اور اندر لال ربن رکھا تھا، بالکل وہی گڑیا کا۔ ٹھنڈی ہوا جیسی پھسپھساہٹ آئی۔ ہم ابھی دوستی شروع کی ہے۔ عائشہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی ہارٹ بیٹ رک سی گئی۔